بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیاں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے کا کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے، اس سے ڈرانے میں ہی صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم میں سے آخری امت ہو، تو یقیناً وہ تم میں ہی آئے گا۔ اگر وہ میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص کو اپنا آپا اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ وہ شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ لوگو، اے اللہ تعالیٰ کے بندو، دیکھو تم ثابت قدم رہنا۔ سنو، میں تمہیں اس کی ایسی صفت بتاتا ہوں، ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ ابتداً دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، پس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میں آخری نبی ہوں۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ پس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہوگا، لیکن مرنے سے پہلے ان آنکھوں سے خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور سنو، وہ کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا، اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو، تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی، جیسے کہ خلیل اللہ پر نمرود کی آگ ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا، اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو پھر تو مجھے اپنا رب مان لے گا۔ وہ اقرار کرے گا۔ اتنے میں دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اس سے کہیں گے، بیٹے یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے چروا کر دو ٹکڑے کروا دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا، میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہ یہی کہے گا، اس کا رب میرے سوا اور ہے۔ چنانچہ یہ اسے اٹھائے بٹھائے گا اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے پہلے سے بھی بہت زیادہ یقین ہو گیا۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجے کا امتی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی، اور وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ اسے نہ مانیں گے، اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد و ہلاک ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا، وہ اسے خدا مان لیں گے، اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین پھل اور کھیتی اگائے گی، اور ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین ممالک کا دورہ کرے گا۔ جب مدینے کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ پر فرشتوں کی کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا، اور انتہائی حد پر ضریب احمر کے پاس ٹھہر جائے گا۔ پھر مدینے میں 3 بھوچال آئیں گے، اس وجہ سے جتنے منافق مردار، جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی، وہ سب مدینے سے نکل کر اس کے لشکر میں مل جائیں گے، یعنی کہ شامل ہو جائیں گے، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الاخلاص ہوگا۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا، اولاً تو ہوں گے ہی بہت کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا مالک، ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ امام
پیرو پیچھے ہٹے گا تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن آپ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے کہی گئی، پس ان کا نام امام ہی نماز پڑھائے گا اور وہ امام مہدی ہوں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو، پس کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا، جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اور ایک دم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام فرمائیں گے خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا، تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اسے باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن انہیں کہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار، ہر جانور بولتا ہوگا اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، آ کر اسے مار ڈال۔ ہاں، ببول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر عیسیٰ ابن مریم میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، امام ہوں گے، با انصاف ہوں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ہٹا دیں گے، حسد اور بغض بالکل جاتا رہے گا، ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا، بچے اپنی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن وہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا، شیروں سے لڑکے کھیلیں گے، نقصان کچھ نہ ہوگا، بھیڑیے بکروں کے گلے ریوڑ میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا ہو، تمام زمین اسلام اور اصلاح سے اس طرح بھر جائے گی جیسے کوئی برتن پانی سے لب لباب کی طرح لبالب بھرا ہوا ہو، سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، لڑائی اور جنگ بالکل موقوف ہو جائے گی، زمین مثل سفید چاندی کے منور ہو جائے گی، ایک جماعت کو ایک انگور کا خوشہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے گی اور سیر ہو کر کھائے گی، بیل اتنی قیمت پر ملے گا اور گھوڑا چند درہموں پر ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت گر جانے کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہ لی جائے گی۔ دریافت کیا گیا بیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمام زمین میں کھیتیاں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ دجال کے ظہور سے 3 سال بیشتر سخت قحط سالی ہوگی، پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا، پھر دوسرے سال خدا آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی 2/3 روک لے، اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیداوار 2/3 کم کر دے۔ تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا، نہ زمین سے کوئی رویدگی پیدا ہوگی، تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے خدا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی غذا کے قائم و مقام اس وقت ان کا لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا ہوگا۔ امام ابن ماجہ فرماتے ہیں میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا، وہ فرماتے تھے یہ حدیث اس قابل ہے کہ بچوں کے استاد اسے بچوں کو بھی سکھا دیں بلکہ لکھوائیں تاکہ انہیں بھی یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔